جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حلقہ پی پی 86 سے نووارد امیدوار انجینئر طاہر خان سلار صاحب. سر سب سے پہلے تو آپ کو ہم سیاست میں ویلکم کرتے ہیں. آپ جیسے نوجوانوں کو سیاست میں ہونا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سیاست چونکہ پاکستان کے گندے ماحول میں داخل ہو چکی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس سیاست میں آنا چاہیے تھا؟ اگر آپ آ بھی گئے ہیں تو آپ کے پاس روڈ میپ کیا ہے، پلان کیا ہے؟ سیاست عبادت ہے اگر عبادت سمجھ کے کی جائے تو. ہر شخص کا، ہر پارٹی کا، ہر انسان کا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنی سوچ ہوتی ہے. ہر چیز میں مطلب ایک آپ موبائل بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ موبائل میرے سامنے پڑا ہے، اس کے پلس پوائنٹس بھی ہیں، نیگیٹو بھی ہیں. آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، یہ کیسے اس کا یوز کرتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ایک سیاسی خاندان سے ہوں، کہ بڑا رئیس نہیں ہوں میں، یا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں، کوئی وڈیرا نہیں ہوں. ایک مزدور کا بیٹا ہوں، مزدور کا لیڈر بھی تھا میرا والد صاحب، اور یونین کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں. علاقہ میں جو سیاست ہے وہ بھی کرتے رہے ہیں. تو ایک وہ وراثتی طور پہ میرے اندر ایک جینیٹک چیز ہے کہ میں پالیٹکس میں آیا ہوں. اور دوسرا پالیٹکس میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک جو وڈیرا ازم ہے، جو بڑے لوگ قابض ہیں بڑے عرصے سے اور پارٹیوں میں، تو ان کے خلاف جو ہے نا علم حق جو ہے نا بلند کیا ہے میں نے، کہ ایک غریب کا بچہ، ایک مزدور کا بچہ، آپ کا بھائی اگر وہ پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ کمانے کے ساتھ نوجوانوں کو سیاست میں آنا چاہیے. نوجوانوں کو بالکل سیاست میں آنا چاہیے. میں یہ علم لے کے آؤں کہ جب میں ان کے ساتھ بیٹھنے والا، ان کے جیسا ایک پڑھا لکھا، ان کے ساتھ بیٹھنے والا جب کہیں بڑے عہدے پہ جاتا ہوں، اللہ نے مجھے عزت دی، تو انہی کا فائدہ ہے. ان کے مسئلے، ان کی دہلیز. پاکستان مسلم لیگ نون کا ٹکٹ آپ نے کس بنیاد پر لینے کی کوشش کی ہے، یہ آپ ذرا تھوڑا سا بتا دیں. ایک تو آپ نے ہلچل بھی مچا دیا ہے حلقہ پی پی 86 میں. یہ اللہ کا شکر ہے، میں تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کروں گا کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے. ایک میں اتنا سا بندہ ہوں، چھوٹا سا ورکر ہوں. پی پی 86 پچھلے میں بتا چکا ہوں پہلے بھی انٹرویوز میں، خود بھی میں نے ویڈیوز اپلوڈ کی کہ پی پی 86 خالی پڑا تھا، یہاں پہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا. اب دیکھیں نا، پی پی 85 ہے ماشاءاللہ. مانت اللہ خان شادی خیل صاحب ایک ہی کینڈیڈیٹ ہیں، انہوں نے اپلیکیشن دی ہے. اوپر حاجی عبید اللہ خان صاحب ہیں، انہوں نے کینڈیڈیٹ دی ہے. 87 دیکھ لیں، وہاں پہ ایک ہی کینڈیڈیٹ ہیں، انعام اللہ خان صاحب. دور چلے جائیں تھوڑا، 88 دیکھ لیں، جویہ صاحب ہیں. اوپر حمیریات، ایک ہی اپلیکیشن. یہ واحد حلقہ تھا جہاں پہ کوئی بھی امیدوار نہیں تھا. چونکہ میں نون لیگ کا ورکر ہوں، میاں نواز شریف کا سپاہی ہوں، تو میں نے یہ علم اٹھایا کہ ہاں میں میاں صاحب کی آواز بنوں گا، میں ورکرز کی آواز بنوں گا. یہ حلقہ لاوارث نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اللہ کا کرم یہ ہوا کہ جب میں نے اپلیکیشن دی تو اس کے بعد میرے بڑے محترم ہیں عطر یار روان صاحب، اور اس کے علاوہ طارق کون صاحب ہیں، اور ایک صفدر صاحب ہیں، انہوں نے بھی اپلیکیشن سبمٹ کر دی ہیں. یہ میری بہت بڑی کامیابی. یہ ورکرز کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا، مسلم لیگ کے چاہنے والوں کو مبارکباد دینا چاہوں گا. اور چونکہ میرا ورک ہے، آپ بھی سننے والے بھی جانتے ہیں، سوشل میڈیا بھی جانتا ہے، لوگ بھی، کہ ان 5 سالوں میں یا اس سے پہلے 14-15 سال سے میں نون لیگ کا حصہ ہوں. صرف میرا ہی ورک ہے نون لیگ میں. میں ہی یہاں پہ جو ہے نا میٹنگز اٹینڈ کرتا رہا ہوں، ورکر سے ملتا رہا ہوں، ورکر کے ساتھ سٹنگ کرتا رہا ہوں. یہ عطر بھائی ہیں میرے، بڑے بڑے محترم ہیں، ان کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. طارق کون صاحب میں نے تو آخری بار انہیں کب دیکھا ہے، میرے خیال میں 2012 کے الیکشن میں، وہ ضمنی الیکشن میں لڑے تھے تو تب دیکھا تھا. جب میں نے نہیں دیکھا تو میرے باقی بھائی ورکر نے کب دیکھا. برابر میرے محترم ہیں وہ بڑے. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ سننے میں آ رہا ہے کہ آپ کو کسی نے لانچ کیا ہے ٹکٹ لینے کے لیے، اس میں کیا صداقت ہے؟ نہیں، آپ یہ بتائیں کس نے لانچ کیا، ڈائریکٹ نام لینا. نہیں، ڈائریکٹ نام نہیں، ویسے سننے میں آ رہا ہے. نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی اکثر لوگوں کی کال رہی ہیں. میرے بڑے بھائی ہیں خان حمیریات خان روکھڑی، میرے بڑے محترم ہیں، میرے بڑے محسن ہیں، جنرل سیکرٹری بھی ہیں ڈویژن کے مسلم لیگ نون کے. تو لوگوں کا یہ رائے، کیونکہ ہمارا تعلق بھی 40 سال سے روکھڑی خاندان سے ہے، میرے والد صاحب ان کے والد صاحب کے ساتھ سیاست کرتے رہے ہیں، تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہے کہ میں بھی حمیریات خان صاحب اس حلقہ میں ان کو لے کے آ رہے ہیں. میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں، حلفاً کہتا ہوں کہ میں خود آیا ہوں، میں نے خود علم بلند کیا ہے. اور حمیریات خان صاحب کو میں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ مجھے سپورٹ کریں، میں نے الیکشن لڑنا ہے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پہ.
یہی حقیقت ہے. باقی کسی کے پاس کوئی پروف ہے تو سامنے لے آئیں. اور پہلی میری خواہش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو مجھے پارٹی یہ ذمہ داری سونپے اور مجھے عزت بخشے کہ مجھے پارٹی ٹکٹ ملے PP86 کا. اس کے بعد اللہ کا شکر ہے جب میں نے اپلائی کیا نا ٹکٹ کے لیے، یہاں پہ دوسری پارٹیوں کو نو ڈاؤٹ کئی لوگ بھاگ رہے تھے، پارٹیوں دوسروں کا زور ہے یہاں پہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لوگ یہاں سے ٹکٹ سے بھاگ رہے تھے، میں نے علم بلند کیا تو دوسری پارٹیوں کے لوگ بھی، میرے ہم خیال دوست بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں. اپنی پارٹی کے تو ہیں ہی. نہیں، کامیابی کے کتنے کامیابی انشاءاللہ PTI کے ٹکٹ یا انتخابی نشان کے باوجود بھی آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. کوشش مکمل کریں گے، انشاءاللہ بہترین رزلٹس دیں گے. اچھا، اگر آپ کو ٹکٹ بھی مل جاتا ہے، آپ الیکشن لڑ بھی لیتے ہیں اور اللہ کرے آپ کامیابی ہو جائیں، تو پھر آپ PP86 کے لیے کیا کریں گے؟ دیکھیں ناصر بھائی، کوئی سونے کا چمچہ لے کے میں پیدا نہیں ہوا، مزدور کا بیٹا ہوں. ہمیں ماں باپ نے بڑی مشکل سے پالا ہے، بڑی مشکل سے پڑھایا ہے. ٹھیک ہے، ابھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ غریب کے مسئلے کیا ہیں، مزدور کے مسئلے کیا ہیں. میں نے ٹھیکیداری کی ہے، میں کنٹریکٹر ہوں، مزدوروں کے ساتھ ان ٹچ رہا ہوں اور ہوتا ہوں. تو مجھے پتہ ہے کہ مزدور کے کیا مسئلے ہیں، غریب کے کیا مسئلے ہیں، دیہڑی دار کے کیا مسئلے ہیں. ٹھیک ہے، 3 چیزیں یہاں پہ بڑی مین ہیں. ایک تعلیم، کہ یہاں پہ کوئی مزدور کوئی غریب اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا. صحیح. اور سرکاری اسکولوں کی جو حالت ہے یا جہاں کالجز کی پوزیشن ہے وہ مطلب اچھی نہیں ہے، اپرچونٹی زیادہ نہیں ہے. اس پہ ہمارا فوکس ہوگا، بہتر سے بہتر سروسز تاکہ گورنمنٹ کی طرف سے دی جائیں، سہولیات میسر ہیں. دوسرا جب سب سے بڑا فوکس ہے وہ علاج ہے. صحیح. علاج یہاں پہ اب میرا جو ڈاؤٹ خیال آ رہا ہے، اچھی چلے جائیں، یہاں پہ آپ کو ایک انجیکشن بھی روٹین کا نہیں ملتا، ایک سرنج تک نہیں ملتی. اس کے علاوہ جو تیسرا ہے وہ سب سے بڑا ایشو ہے جو ہر غریب ہر مظلوم کا ہے، وہ تھانہ کا کلچر ہے. صحیح. اس کے خلاف آپ کہہ لیں ایک تعلیم، ایک صحت اور تیسرا تھانہ. صحیح. ان کے لیے سارا ورک ہوگا، ان کی بہتری کے لیے لوگ فیسیلیٹیٹ کریں جو میری ہمت ہوگی. جو اچھا، آپ نے ابھی کہا کہ آپ مزدور کے بیٹے ہیں، تو تھانے دار تو مزدور کے بیٹے کی بات نہیں سنتا، آپ کس طرح لوگوں کو تھانہ کچہری سے بچائیں گے؟ میں اس مزدور کا بیٹا ہوں جس نے اپنا پیٹ کاٹ کے مجھے پڑھایا ہے اور اتنا قابل بنایا ہے کہ میں تھانے جا کے بھی بول سکتا ہوں، DP آفس بھی بول سکتا ہوں، RP آفس اور IG پنجاب صاحب کے پاس بھی بول سکتا ہوں. کوئی ایسی بات نہیں ہے، لوگ واقف ہیں میرے. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے سیاسی جمہوری لیڈر ہیں. ایک تو آپ یہ بتائیں کہ اس بار جو وزیر اعظم وہ بن رہے ہیں، لوگوں کا خیال ہے، کچھ پروپیگنڈا ہے یا الزامات ہیں جو بھی ہیں کہ وہ ڈیل کے تحت آئے ہیں اور ڈیل کے تحت ہی وزیر اعظم بنیں گے. کیا اس طرح آپ کی پارٹی ڈیمیج نہیں ہوگی، جمہوریت کو نقصان نہیں ہوگا؟ دوسرا، جو میاں صاحب کے بارے میں الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ چور ہے، ڈکیت ہے، اس نے لوٹ کھایا ہے، پاکستان کو لوٹ کر لے گیا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لندن میں جا کر اس نے بنا لیا ہے، کتنی صداقت ہے ان باتوں میں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا ہے یا سازش ہے. یہ بات تو یہاں یہ ایک پروپیگنڈا ہے، سیاست ہے، سازش ہے، جس میں یہ ان کو بدنام کرنے کے لیے، کسی کو مسیحا بنانے کے لیے یہ سازش چلی گئی. ایک پروپیگنڈا بنا، کسی کو مسیحا بنا کر پیش کر دیا گیا تو کسی کو خدا نہ خواستہ چور ڈاکو. ہماری پارٹی کی، ہماری اپنی یہ سیاست نہیں ہے کسی کو چور ڈاکو کہیں، کسی پہ الزامات لگائیں. میاں صاحب کوئی ڈیل کر کے نہیں آئے. میاں صاحب آئے ہیں، واپس اپنے کیسز کا سامنا کر رہے ہیں، پیشیاں بھگت رہے ہیں اور اپیلیں انہوں نے دائر کی ہوئی ہیں. اگر عدالتیں چاہیں گی کہ انہیں بری، یہی عدالتیں ہیں، انہی عدالتوں نے میاں صاحب کو نااہل کیا تھا. یہی عدالتیں ہیں جو دوسری پارٹیوں کے لیڈر کو صادق و امین بنایا تھا. یہی عدالتیں ہیں جنہوں نے کئی لوگوں کو اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے جیل میں ڈال دیا. اور یہی میاں صاحب ہیں جو واپس یہاں آ گئے. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. آپ وزیر اعظم بن رہے ہیں پاکستان کے انشاءاللہ. تو اس کے بعد آپ کا کیا سٹیپ ہوگا؟ وزیر اعظم جب بن جائیں گے وہی پرانی سیاست ہوگی مسلم لیگ نون کی، یا اس میں کوئی مختلف چینجز آئیں گی؟ نہیں، پرانی سیاست آپ کیسے کہتے ہیں؟ میاں صاحب کی ایک ہی سیاست ہے کہ پاکستان کی ترقی. ٹھیک ہے، اس سے کوئی دو رائے، چاہے سیاسی مخالفین بھی ہوں وہ اس بات پہ ایگری کریں گے کہ میاں صاحب کے دور، آپ 2017 میں میاں صاحب نااہل ہوئے، انہیں جیلوں میں ڈالا گیا. اللہ کو حاضر ناظر کر کے کوئی ایک بندہ بتا دے کہ 17 میں جو حالات تھے اور جو جب خان صاحب
اقتدار سے گئے ہیں یا بعد میں اب جو حالت ہے، کسی ایک دن کسی کو محسوس ہوا ہے کہ ہمارے حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ میاں صاحب آئے، انشاءاللہ فورن انویسٹمنٹس بھی آئیں گی، باقی ملکوں کا اعتماد بھی ہے اور لوگوں کا اعتماد بھی ہوگا، اداروں کو ساتھ ملا کے انشاءاللہ پاکستان چلے جی، نیک تمناؤں کے ساتھ بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. شکریہ.